بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ملک میں کورونا بیماری کے حوالے سے لوگوں میں خوف ہے، فوبیا ہے، اور گورنمنٹ نے احتساب قدم کے طور پہ کالج اسکول تمام تعلیمی ادارے بند کر دیے ہیں، بڑی گیٹ ٹوگیدر سے اجتناب کرنے کا کہا ہے، شادیوں کی محفلیں کم کرنے کا کہا ہے، دیگر اقدامات میں بھی انہوں نے انسٹرکشن دی ہیں کہ ان میں کم از کم وقت دیا جائے، ماسک کی استعمال ضروری قرار دے دیا گیا ہے، اور کوشش کی گئی ہے کہ ایک دوسرے کو اس انفیکشن سے بچایا جائے۔ ایک خوف سا پھیلا ہوا ہے۔ بیماریاں جب بھی ایپیڈیمک ڈیزیز جن کو وبائی امراض کہتے ہیں، ڈیفینیٹلی یہ وائرس ہوتی ہیں اور یہ وائرل ہوتی ہیں، بہت تیزی سے وائرس وائرل ہوتا ہے اور لوگوں کو افیکٹ کرتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ بیماری نئی نہیں ہے، پرانی ہے، اور اس کا خوف اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ اپنے انسان جو ہیں ہیومن باڈیز کو اپنا ہی نہ سمجھیں۔ ایسا خوف گھروں کے اندر لوگ ایک دوسرے سے ملنے سے اجتناب کریں، ایسا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ فوبیا سے لوگوں کو قوم کو نکالا جائے۔ اسلام اس کا مکمل سولوشن پیش کرتا ہے، حل پیش کرتا ہے۔ اسلام میں یہ جو صفائی کا عمل ہے، آپ نے سنا ہوگا، حدیث ہیں اس میں کہ آپ مسواک جو ہے، آپ مسواک استعمال کریں، 150 بیماری ڈائریکٹ جو ماؤتھ ڈیزیز ہیں ان سے یہ بچاتی ہے، ہزاروں باقی آپ کی باڈی ڈیزیز جسمانی ہیں ان سے بچاتی ہے۔ اسی طرح آپ کو جدید انسٹرکشن میں یہ آیا ہے کہ آپ ہاتھ دھوئیں ہر 2.5 گھنٹے کے بعد۔ ہائیجینک انسٹرکشنز ہیں آپ کا ہائیجینک سسٹم پہ، تو 2.5 گھنٹے کے بعد آٹومیٹیکلی آپ کی 5 نمازیں ہیں، آپ 12.5 گھنٹے کا دن بن جاتا ہے، آپ 5-6 دفعہ پھر آپ کھانا کھاتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں۔ ہم اس سے بھی اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس میں سمجھتا ہوں جو ہماری روٹین لائف ہے، اس قسم کی وبائی جو ایپیڈیمک ڈیزیز ہیں جن میں کالرا بھی آتا ہے، طاعون ہے، پلیگ جسے کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ اگر اس سے ہم اسے خوف کھائیں گے تو پلیگ بھی آ جائے گا، لوگوں میں اور خوف پھیل جائے گا، کالرا آ جائے گا اور خوف پھیل جائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کی ویکسین ہی آپ کی ہائیجینک سسٹم ہے، اس ویکسین پہ آپ عمل کرو۔ اسلام جو لوگ نمازیں نہیں پڑھتے ان کو اپنی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے باقاعدہ سے، 5 ٹائم وہ اپنا صحیح کر کے وضو بنائیں، ہاتھ دھوئیں، کھانا کھاتے وقت ویسے بھی ہمارے مذہب ہمیں انسٹرکشن کرتا ہے ہاتھ دھونے کا، کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کا، یہ انسٹرکشن۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ معمولات کی زندگی کو آپ جاری رکھیں، اپنے معمولات تباہ نہ کریں۔ ٹھیک ہے، گورنمنٹ انسٹرکشن دی ہیں، آپ اس پہ قائم دائم رہیں، کیونکہ جب آپ کو ہدایات دی جاتی ہیں تو ایکسپرٹ کی طرف سے دیے جاتے ہیں، تو لوگ ایکسپرٹیز کا خیال نہ کریں تو پھر وہ ایسی قومیں برباد ہوتی ہیں، کیونکہ یہ چیزیں علم سے تعلق رکھتی ہیں، تو وہ لوگ علوم و فنون پہ دسترس رکھتے ہیں، ان کی رائے کا احترام کرنا چاہیے، ان کی ہدایت کا، ان کی ایڈوائس کا احترام کرنا چاہیے، لیکن اس خوف سے قوم کو نکالا جائے تاکہ قوم اپنا روزگار، زندگی، کاروبار، حیات کو تسلسل دیتے ہوئے پاکستان کی معیشت کو، پہلے ہی معیشت ڈوب رہی ہے، ڈوبنے سے بچائے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ پوری ورلڈ پہ ایک میسج جا رہا ہے، جہاں جہاں مسلمان ہیں باقی قوموں کو بھی اس کی تلقین کریں کہ آؤ مذہب کی طرف اور اسلام قبول کرو، اور 5 وقت اپنے آپ کو ستھرا رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں آخر میں ایک حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کے گھر کے آگے سے نہر گزرتی ہے تو ایک آدمی اس میں 5 دفعہ نہائے تو اس میں نہر کو چہل رہتی ہے، کوئی امکان نہیں ہوتا میں۔ تو ہماری نماز 5 ٹائم کا ہمارا ایک بیپٹزم ہے، یہ ہمیں بیپٹائز کرتا ہے، پاک صاف روحانی جسمانی طور پر پاک صاف کر کے ہمیں ایسی تقویت دیتا ہے جو روحانیت بھی ہوتی ہے، روحانی تقویت بھی دیتا ہے ہماری عبادات اور ہمارے ہائیجینک نظام اسلام کا، اور جسمانی تقویت۔ تو ایسی صورت میں وبائیں ایسی کچھ نہیں کر سکتی مسلمانوں کو، اور انشاءاللہ عزیز میں وثوق سے کہتا ہوں کہ اگر ہم اس پہ کاربند ہو جائیں تو ہمارا ہر فرد اس سے بچ جائے گا، اور حکومت کے خواہ مخواہ کے جو ہے تمام خرچے ہیں وہ بچ جائیں گے۔ تو یہی میرا میسج ہے جی، آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ تھینک یو جی۔